साहिबो चैनल सदा जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो जब अपने मुल्क और दूसरे मुल्कों के लोगों के काम काज और ईमानदारी से काम को देखते हैं तो फिर दुख होता है कि हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं पाई जाती जो उन ममालिक में पाई जाती है। मैं स्टील मिल्स कराची के हवाले से आपकी मालूमात में कुछ मालूमात हो सकता है मैं मज़ीद इजाफ़ा करता चलूँ कि ये कभी हमने रूस के ताउन से ये स्टील मिल कराची बनाई थी। ये टोटल 44 एकड़ यानी पौने 2 मुरबे आप समझ लें या 2 मुरबे समझ लें, 44 एकड़ रकबा पर ये बहुत बड़ी स्टील मिल्स बनाई गई और इसमें बड़ी खुश उसलूबी के साथ काम शुरू किया। कुछ अर्सा रूस के लोग यहाँ रहे और उन्होंने अपने हाथ में ये निज़ाम लिया और ये फैक्ट्री दिन दोगुना और रात चौगुना तरक्की करती रही और पाकिस्तान की खुशहालियों में इजाफा करती रही। जब पाकिस्तानी इंजीनियर ट्रेंड हो गए तो वो यहाँ से चले गए और काम चलता रहा। कुछ अर्सा के बाद फिर पाकिस्तानियों ने अपना हुनर और अपना हाथ दिखाना शुरू कर दिया। छोटी छोटी हेरा फेरियाँ, छोटे छोटे घपले और नतीजतन ये फैक्ट्री तरक्की की बजाय अब पीछे की तरफ चलती हुई महसूस हुई। फिर सबसे बड़ा अफसोस का मकाम उस वक्त देखने में आया, बड़ी तकलीफ हुई 1988 में जब बेनज़ीर की पहले दौरे हुकूमत में उन जियालों को जिन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सा काम किया था, उनमें से 3500 लोगों को वहाँ मुलाजमतें दे दी गई जो सिर्फ वहाँ तनख्वाह लेने जाते थे, काम नहीं करते थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब 3400 मुलाजमीन सिर्फ तनख्वाह वहाँ से लेते हैं और वो भी भारी भरकम, तो फिर उसने बैठना ही था। आहिस्ता आहिस्ता स्टील मिल कराची बैठ गई और उसने काम करना छोड़ दिया। आमदन की बजाय अखराजात बढ़ गए और परेशानियों में भी इजाफा हुआ। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे मकामी पाकिस्तान के मकामी लोगों ने स्टील मिल्स लगाई और जब उनकी इन मिल्स ने काम शुरू किया तो उन्होंने हीलों बहानों से अपनी फैक्ट्रियों की तरफ लोगों के रुख कर दिए, रायतें दी, कुछ और काम किए और इस तरह उनका काम तो चमक गया, लेकिन स्टील मिल कराची बिल्कुल खटारा गाड़ी की तरह खड़ी हो गई। अब क्या हुआ कि ये आमदन नहीं देती तो चलो जी इसको फरोख्त कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो आप देखें कितनी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने प्राइवेट इदारे चला रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें काम से गर्ज होती है, उन्हें काम से गर्ज होती है, वो किसी का लिहाज नहीं करते और वो मुलाजमीन के सर पे खड़े होकर काम करवाते हैं और वो बहुत ज़्यादा आमदन हासिल करते हैं। आप देखें पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में कितनी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन ये चूँकि सरकारी शोबे में थी तो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई कि इसको जी प्राइवेट कर दिया जाए। इसकी वो जो रकम है, इसकी वो जो ज़मीन है, जब ये बिकेगी तो वो जो रकम हासिल होगी उससे पाकिस्तान की बहुत से और काम संवर जाएंगे। तो उसकी बोली होने लगी और वो भी औने पौने, क्योंकि वो जो खरीदार थे वो आपस में आपको पता है मिल जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब हशर देखा कि इसकी जो कीमत तय की जा रही है वो तो इसकी ज़मीन की कीमत से भी बहुत कम है और यहाँ तो इतना स्क्रैप है लोहे की सूरत में पड़ा हुआ, इतनी शानदार मशीनरी है और सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत करते हुए स्टे ऑर्डर जारी कर दिए कि आप बेच नहीं सकते। और अब सूरत हाल ये है
کہ وہ بند پڑی ہے یا جزوی طور پہ کام کر رہی ہے اور پاکستان پہ بوجھ بن چکا ہے۔ کاش ہم اس کی طرف توجہ دیتے تو جس طرح روسیوں کی موجودگی میں سٹیل مل کراچی پاکستان کے خوشحالی میں اضافہ کر رہی تھی، یہ سلسلہ اور دراز ہوتا اور پاکستان اس کی کمائی سے فائدہ اٹھاتا۔ صاحبو، آپ کو شاید علم ہو یا نہ ہو، پی آئی اے نے کبھی امریکہ میں روز ویلٹ ہوٹل، جو وہاں کے صدر روز ویلٹ کے نام پہ بنا تھا، وہ خریدا، جس کے 1000 کمرے ہیں۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ آج ہوٹلوں کے چھوٹے چھوٹے ہوٹل کتنی کمائیاں کرتے ہیں، تو وہ جو 1000 کمروں پر مشتمل روز ویلٹ ہوٹل ہے، وہ اب حکومت کی کوشش ہے کہ کسی طرح، اب تو نہیں، پچھلے کچھ عرصہ پہلے حکومت اس کو اپنے پیاروں کو دینا چاہتی تھی، اور ظاہر ہے اونے پونے بیچنے کا خیال تھا، لیکن اس وقت بھی پاکستان میں شور اٹھا، کچھ صحافیوں نے، کچھ عدالتوں نے شور ڈالا، کچھ سمجھدار لوگوں نے، کہ خدا کرا اس عظیم عمارت کو، اس عظیم ہوٹل کو اب بچا لیا جائے اور اس پر ماہر لوگوں کو وہاں متعین کیا جائے، اور ان کی تعیناتی کے بعد یقینی طور پہ یہ اتنا بڑا اور قیمتی ہوٹل پاکستان کی خوشحالیوں میں اضافہ کرے گا۔ لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، اور صحیح معنوں میں آپ دیکھیں ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے میرج ہال ہیں، یہ ولیج میرج ہال ہے، یہ سٹی میرج ہال ہے، یہ دوسرے قصر الحمراء اور باقی، تو یہ کتنی کمائی کرتے ہیں۔ اور اگر روز ویلٹ ہوٹل پر توجہ دی جائے تو وہ بھی پاکستان کی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ کرتا دکھائی دے گا۔ تو صاحب، یہ چند معلومات تھیں جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا۔ دوسرے ممالک میں جب بھی کوئی چیز بنتی ہے تو پھر اس سے آمدن شروع ہوتی ہے اور بس پھر سلسلہ چل نکلتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ہماری نیتوں میں کچھ فتور ہوتا ہے، کچھ ہم کاہل لوگ ہیں، ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنی شاندار فیکٹریاں، اتنے شاندار ادارے چند سالوں میں تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور آج پاکستان کے بہت سے شعبے ایسے ہیں، بہت سے یونٹ ایسے ہیں جن کو پرائیویٹ کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ پی آئی اے کو آپ دیکھ لیں، پی آئی اے کبھی پاکستان کی آمدن کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ایئرپورٹس پر سینکڑوں کی تعداد میں بیرونی جہاز اترتے ہیں، اڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پی آئی اے مسلسل خسارے میں جا رہا ہے، اور کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح اس کو بھی پرائیویٹ کر دیا جائے، کیونکہ یہ آمدن نہیں دے رہا۔ پی آئی اے اب خسارے میں جا رہا ہے، اور ہمیں بجائے اس کے کہ اس کو پرائیویٹ کیا جائے، ہمیں خالص نیت کے ساتھ اس بڑے ادارے کو چلانا چاہیے۔ کبھی ایئر مارشل نور خان اس کے سربراہ ہوا کرتے تھے، اور ایئر مارشل نور خان، یہ وہ ایئر مارشل نور خان ہیں جنہوں نے 1965 کی جنگ میں وہ ہماری ایئر فورس کے ہیڈ تھے۔ وہ کرکٹ کنٹرول بورڈ کے سربراہ بنے تو کرکٹ کنٹرول بورڈ نے ترقی کی اور ہم ورلڈ کپ جیت گئے۔ وہ ہاکی فیڈریشن کے صدر بنے تو سالوں ہماری ہاکی نے دنیا پر راج کیا۔ وہ پی آئی اے کے سربراہ بنے اور انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ فیصلے کیے، اور پی آئی اے ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ 84-85 میں یا 1983 میں لاہور میں پاکستان کا ایک طیارہ اغوا کر لیا گیا۔ وہ پاکستان سے ہی ایک آدمی تھا، سرطان کا مریض تھا، یعنی دماغی کینسر، تو اس نے طیارہ اغوا کیا، اور جب مطالبات شروع ہوئے تو اس نے کہا کہ جی میرا علاج کروا دیجئے، میں طیارہ چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ تو ایئر مارشل نور خان دلیر آدمی تھے، انہوں نے خود اس سے بات کرنے کے لیے جہاز کے اندر قدم رکھا اور اس کے سامنے
بیٹھے باتیں کرتے کرتے اتنی چاوک دستی کے ساتھ اس کے اس ہاتھ کو دبوچا جس میں وہ لوڈڈ پسٹل لیے بیٹھا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، پھر مارشل نور خان بھی کھڑے ہو گئے، وہ جب گتھم گتھا ہوئے تو اس نے فائر کر دیا اور ایک گولی اس کی پسلی کو چیرتی ہوئی آگے گزر گئی۔ وہ زخمی تو ضرور ہوئے لیکن اپنی دلیری کی وجہ سے انہوں نے اس کو قابو کیا اور اس طرح وہ جہاز آزاد ہوا اور مسافروں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ تو ایسے دلیر لوگوں کو ایسے اداروں کا ہیڈ بنایا جائے تاکہ وہ دلیرانہ فیصلے کر کے، اپنی ذہانت استعمال کر کے، اپنا تجربہ استعمال کرتے ہوئے ان اداروں کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں تاکہ وہ پاکستان کی خوشحالیوں میں اضافہ کریں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ والسلام۔